حج کے ایام میں برابر خدا کی یاد میں مشغول رہیے اور کسی وقت دل کو اس کے ذکر سے غافل نہ ہونے دیجیے۔ اللہ کی یاد ہی تمام عبادتوں کا اصل جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ البقرہ ترجمہ، اور خدا کی یاد میں مشغول رہو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ اور پھر فرمایا، پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب خدا کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ حج کے ارکان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ان ایام میں مسلسل اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں، اور ان دنوں میں اس کی یاد اس طرح دل میں رچ بس جائے کہ پھر زندگی کی کسی اور کشمکش میں کوئی چیز اس کی یاد سے آپ کو غافل نہ کر سکے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ ارکان حج ادا کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے اور شیخیاں بکھیرتے۔ اللہ نے ہدایت دی کہ یہ ایام اللہ کی یاد میں بسر کرو اور اسی کی بڑائی کرو جو واقعی بڑا ہے۔ اللہ کے گھر کا پروانہ وار طواف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کے آداب۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیے۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید بھی کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ترجمہ، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ والدین کے شکر گزار رہیے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا مخصوص سبب والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی بے مثل جانفشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت مندی اور احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو۔
اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیکا، کہ ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی ایسی کوئی بات نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا اور کھرا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کیجیے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہی بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا موقع دیا تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ترجمہ، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس سے پوچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ تو
ابن عمر نے فرمایا اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں جائیں گے، بشرطے یہ کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے کہ ارشاد ہے اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبہ کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بری نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گراں ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شریک کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں اللہ کا اطاعت گزار رہا ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا ہاں، اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ بقرہ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیجیے، ان کا ادب و احترام کیجیے اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک و معصیت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے اور ان کا کہنا ہرگز نہ مانیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہیے کہ ان کے احسانات کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ یعنی کہ اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ اللہ، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال پر رحم فرما۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبیعتاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کے خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے فہم دکھ اٹھانے اور پریشانیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور پھر اسی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی، دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بڑی آرزو تھی، اور کون مومن ہوگا جو اس تمنا میں نہ تڑپتا ہو کہ اس کی آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوں۔ چنانچہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے آنا بھی چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فریضہ حج ادا کرنے کی بھی ان کے دل میں بڑی آرزو تھی، لیکن جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا، اور ان کے وفات کے بعد ہی یہ آرزو پوری ہو سکی۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اس کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جعرانہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، دودھ پلایا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے، اور قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی اور اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہی بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے اللہ سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمہ کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کرو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا تم یہاں کہاں؟
یوسف بن عبداللہ نے کہا میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا بھائی میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم سے ان رشتوں کا پوری طرح لحاظ و پاس رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو۔ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا اللہ کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر اللہ سے دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ اللہ آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور اللہ سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دیں۔ ازدواجی زندگی کے آداب۔ اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں، اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنا لیں۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی خوشگواری اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف بھی ہوں اور ان آداب و فرائض کو بجا لانے کے لیے پوری دل سوزی، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ سرگرم کار بھی رہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریے، اس کے حقوق کو شادہ دلی کے ساتھ ادا کیجیے اور ہر معاملے میں احسان اور احسار کی روش اختیار کیجیے۔ اللہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خامخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں
جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔